اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عزازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا جو عزازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد رضی اللہ عنہ اور عزازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیر وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عزازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب سالار، عزازیر نے کہا، کیا مجھے تو قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑنے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ رہا ہوں؟ میں تجھے کچھ اور دیر زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیر نے خالد رضی اللہ عنہ کو آسان سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑایا۔ خالد رضی اللہ عنہ کھڑے رہے۔ عزازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیر گھوڑے کو گھما کر لایا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیر نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ عزازیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا تھا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ لے، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عزازیر کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جان باز سواروں کے دستے طلیحہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب میں لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ
اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فحل کے علاقے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 2 گھڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کریں۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھی بھیج دیے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-2، 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا: رافع بن عمیرہ، عمر بن عاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم۔ یزید کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے۔ زرار بن ازور کو منتخب سواروں کا 2,000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانیں اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندھے ہوئے لائے گئے، انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن ازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار ان کی زد سے نکل آئے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسریٰ کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، دوسرے اپنے وطن سے دوری، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست 2 فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں ہی نہیں آئی۔ اس کی کیفیت کو مبصر
مفسروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رکھو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی، اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بے شک کئی آوازیں سنائی تیں، اور اے برہنہ جنگجو، خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن ازور سے جو خود، زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر بھی جان فزا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں ان میں اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن کے شہنشاہ ارد شیر کی ہو گئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ مراج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگیں۔ عزازیر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کے شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خامن کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اس لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا۔ دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے۔ مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابھی قلعے پر کسی قسم کا ہلہ نہیں بولا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ کیا خبر لایا ہے؟ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا۔ تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے آگے نکل آئی ہے، جاسوس نے جواب دیا، اور ایک جگہ کا نام لے کر کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے۔ رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اسی لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا، ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی
تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا، انطاکیہ سے شہنشاہ ہرقل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں گے، مگر یہ فوج جو آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمیں محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کر بھیج دے، 5,000 سوار کافی ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے۔ زرار بن ازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا۔ تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اگر ایسا ضروری ہو جائے تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن الازور، اگر تو نے دیکھا کہ تو دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے سے جو دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنے نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ زرار نے کہا، لے جا اسے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہو۔ زرار بن ازور کو درہ عقاب یعنی ثنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا، رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنے تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں پر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط جاری تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھڑ گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سامان خرد و نوش کا تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ، خوت اور قمیض اتار پھینکی اور نیم برہنہ ہو کر اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بوکھلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل بالکل ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جو ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑ کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے فوج بھی آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے